وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی رستے میں گرے پڑے پیسے مل جائیں ہاں تو محترم بھائی پہلی بات تو یہ یاد رکھیں گری پڑی چیز مل جائے نا وہ پیسے ہوں یا کوئی 1 سال تک اعلان کروائیں نا جو طریقہ کار ہے اگر تو کوئی ان کا والی وارث آ جائے تو ان کو دے دیں نہیں تو پھر پیسے وغیرہ آپ استعمال کر لیں ہاں، یا پھر اس کی طرف سے صدقہ کر دیں لیکن کم 1 سال تک اعلان کرنا ہے یعنی اعلان کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ مسجد میں جا کے اعلان کرنا ہے کیونکہ مسجدوں میں تو اعلان کرنا درست ہی نہیں نا ہے یہ جہاں سے ملے ہیں وہاں سے پوچھتے رہیں وہاں جا کے کہ جی یہ جگہ ہے اس جگہ سے ہمیں فلاں چیز ملی ہے پیسے ہیں یا کوئی اور چیز ہے تو جس کی ہے وہ ہم سے رابطہ کر لے ہم سے رابطہ کرے ان کو نشانی وغیرہ جو ہے وہ بتا دے کہ کیا تھی یا رقم کتنی تھی اور کس طرح کی تھی کچھ نہ کچھ تو وہ بتائے اس کو دے دیں جی یہ بہت ذمہ داری والی بات ہے اگر بندے کو پیسے ملتے ہیں بندہ اٹھا تو لیتا ہے لیکن پھر اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ 1 سال تک اس کو اعلان بھی کرنا پڑے گا نا یہ نہیں کہ پکڑے ہیں تو جا کے کہ میں مسجد میں ڈال دوں یہ بھی مناسب نہیں ہے یا کہ میں استعمال کر لوں جب کوئی پوچھے گا تو تب دے لیں گے یہ بھی درست نہیں ہے 1 سال تک پہلے پوچھتا رہے اعلان کرتا رہے ندا منادی والا معاملہ کرتا رہے پھر اس کے بعد کی بات ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مطلب بھائی یہ آپ نے جو استغفار کے حوالے سے ایک روایت کے متعلق ہے پوچھا ہے کہ تبرانی اوسط میں 839 نمبر حدیث ہے ہاں جی یہ روایت جو ہے نا یہ کتاب ہے اس کا نام ہے جی الایماء الی زوائد الامالی والاجزاء اس کتاب کے اندر یہ روایت جلد نمبر 2 صفحہ 413 پر اور روایت نمبر حدیث نمبر 1644 پر موجود ہے جی التوبہ والاستغفار اس باب کے تحت تو اس کے اندر جو ہے لکھا ہے کہ قال ابن حجر هذا حدیث حسن فی الشواہد کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت جو ہے حسن قرار دیا ہے شواہد کی وجہ سے یہ بات انہوں نے ذکر کی ہے اس کتاب کے مؤلف نے مؤلف کون ہے نبیل سعد الدین سلیم جرار جی یہ کوئی عالم صاحب ہیں انہوں نے اس کتاب کے اندر یہ کتاب کا پہلا جو ایڈیشن شائع ہوا تھا 1428 ہجری میں یعنی 2007 میں تو اس کتاب کے اندر ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے تحقیق لکھی ہے کہ انہوں نے اس کو شواہد جو ہے حسن قرار دیا ہے پھر علامہ ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت مجمع الزوائد میں ذکر کی ہے اور مجمع الزوائد کے اندر ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ اس روایت کو امام طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے ورجالہ ثقات اور اس کے راوی وہ ثقہ ہیں یہ مجمع الزوائد کی جلد 10 صفحہ 208 اور حدیث نمبر 17579 پر موجود ہے علامہ ہاشمی کے نزدیک بھی یہ روایت یعنی صحیح ہے پھر یہ روایت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی شعب الایمان میں 639 نمبر پر بھی موجود ہے اور امام طبرانی کی کتاب الدعاء کے اندر بھی 1787 نمبر پر یہ روایت ذکر کی گئی ہے اس کے علاوہ جو ہے محدث البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو 2299 یعنی 99 2299 پر اس روایت کو ذکر کیا ہے یہ حدیث کا نمبر ہے اور جلد نمبر 5 صفحہ 377 سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر تو اس روایت پر انہوں نے تبصرہ بھی کیا ہے اور اس روایت کے جو راویوں کی توثیق وغیرہ ہے وہ بھی انہوں نے پیش کی ہے اور اس روایت کو انہوں نے
ثابت شدہ قرار دیا ہے، اس کی تصحیح بھی ذکر کی ہے، مطلب علامہ ہاشمی کی تصحیح بھی انہوں نے ذکر کی ہے، اسی طرح علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ کا ترغیب کے اندر سے یہ بیان کہ رواہ البیہقی باسناد لا باس بہ، یہ بھی ذکر کر دیا ہے کہ منذری نے کہا ہے کہ اس کو بہقی نے ایسی سند سے روایت کیا ہے کہ جس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی لا باس بہ سند سے. انشاءاللہ یہ روایت حسن ہے. اور پھر یہ حافظ ابن حجر کا کلام جو شروع میں نے ذکر کیا نا الامام کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا کہ ھذا حدیث حسن فی الشواہد، یہ بات حافظ صاحب نے بڑی گہری بات کی ہے. اور پھر ابن ماجہ کی وہ روایت بھی سامنے رکھے جس میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، اس کو بھی اہل علم و فضل ائمہ محققین نے جو ہے حسن قرار دیا ہے، لہذا یہ حسن ہے انشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ.